آج ہم تاریخ کی ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے علم کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ایک ایسے شخص کے گرد گھومتا ہے جن کا نام بہت ہی منفرد تھا، ابو ہریرہ یعنی بلی کے بچے کا باپ۔ اب یہ نام خود ایک دلچسپ کہانی ہے، لیکن اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اور یہی تو اصل سوال ہے، ایک شخص جس کا اتنا پیارا سا نام تھا، وہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات کا سب سے بڑا راوی کیسے بن گیا؟ یہ ان کی زندگی کا ایک مرکزی نقطہ ہے، اور آج ہم اسی کی تہوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ان کی شناخت اور ان کے نام کی ابتدا کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ان کی پوری میراث کھڑی ہے۔ تو یہ نام آیا کہاں سے؟ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز نہیں، بلکہ ایک بہت ہی سادہ اور انسانی سی کہانی ہے۔ بچپن سے ہی انہیں ایک بلی سے بہت لگاؤ تھا، وہ اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اور اسی محبت کی وجہ سے لوگ انہیں ابو ہریرہ کہہ کر پکارنے لگے، اور یہی نام ان کی پہچان بن گیا، جو ان کی نرم دلی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ لیکن یہاں جو سب سے اہم بات سمجھنے والی ہے، وہ ہے ان کی روحانی تبدیلی۔ اسلام لانے سے پہلے ان کا نام عبد الشمس تھا، یعنی سورج کا بندہ، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پیغمبر اکرم نے خود ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھا، یعنی رحمان کا بندہ۔ یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں تھی، یہ سوچ اور عقیدے کی ایک مکمل تبدیلی تھی۔ ان کے نام کی کہانی تو اپنی جگہ، لیکن اب ہم ان کی زندگی کے اس پہلو پر بات کریں گے جس نے انہیں تاریخ میں امر کر دیا، علم حاصل کرنے کے لیے ان کی غیر معمولی لگن اور قربانی۔ یہ ایک جملہ جو انہوں نے خود کہا سب کچھ بیان کر دیتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب دوسرے صحابہ، چاہے وہ مکہ سے ہجرت کرنے والے مہاجر ہوں یا مدینہ کے انصار، اپنے کاروبار اور زمینوں میں مصروف تھے، تو وہ غریب ہونے کی وجہ سے اپنا سارا کا سارا وقت پیغمبر کی صحبت میں گزارتے تھے۔ وہ ہر بات کو بہت غور سے سنتے اور یاد کرتے۔ یہی وہ قربانی تھی جس نے انہیں دوسروں سے ممتاز کر دیا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ ہر وقت ساتھ رہتے تھے، مگر ہزاروں روایات کو لفظ بلفظ یاد رکھنا یہ کیسے ممکن ہوا؟ ان کی اس غیر معمولی یادداشت کے پیچھے بھی ایک خاص وجہ تھی، اور وہ وجہ تھی ایک معجزہ۔ ہوا یہ کہ ایک دن انہوں نے پیغمبر اکرم سے شکایت کی کہ میں کبھی کبھی کچھ باتیں بھول جاتا ہوں۔ آپ نے انہیں اپنی چادر پھیلانے کو کہا، پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں کچھ ڈالنے کا اشارہ کیا اور فرمایا کہ اسے اپنے سینے سے لگا لو۔ ابو ہریرہ نے بالکل ویسا ہی کیا، اور ان کا کہنا ہے کہ اس دن کے بعد وہ کبھی کوئی بات نہیں بھولے۔ یہ ان کی زندگی کا ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ یہ غیر معمولی یادداشت خود ایک معجزہ تھی، لیکن ان کی زندگی ایسے کئی اور واقعات سے بھی بھری پڑی ہے جو ان کے ایمان اور کردار کے امتحان تھے، اور جہاں انہیں اللہ کی طرف سے خاص مدد ملے۔ یہ واقعہ تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ ابو ہریرہ کو صدقے کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی۔ پہلی رات ایک چور آیا جس نے اپنے غریب خاندان کا واسطہ دے کر معافی مانگ لی اور وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری رات وہی چور پھر آیا اور وہی کہانی دہرائی، اور ابو ہریرہ نے ترس کھا کر اسے پھر چھوڑ دیا۔ لیکن جب تیسری رات وہ پھر پکڑا گیا تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک راز سکھانے کی پیشکش کی۔ اور وہ راز کیا تھا؟ چور نے بتایا کہ سونے سے پہلے اگر آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے، اور شیطان صبح تک قریب بھی نہیں بھٹک سکتا۔ ابو ہریرہ نے اس قیمتی علم کے بدلے اسے جانے دیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگلے دن جب ابو ہریرہ نے یہ سارا واقعہ پیغمبر اکرم کو سنایا تو آپ مسکرائے اور فرمایا، وہ تھا تو بہت بڑا جھوٹا، لیکن اس بار تم سے سچ کہہ گیا۔ جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ شیطان نے خود ہی اپنے حملوں سے بچنے کا ایک طاقتور طریقہ سکھا دیا۔ اور معجزات کا سلسلہ یہیں نہیں رکا۔ ایک اور مشہور واقعہ ہے دودھ کے پیالے کا۔ ایک بار ابو ہریرہ شدید بھوک کی حالت میں تھے۔ پیغمبر اکرم نے انہیں دودھ کا صرف ایک پیالہ دیا اور کہا کہ مسجد میں رہنے والے تمام غریب ساتھیوں یعنی اہل صفا کو بلا لاؤ۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ ایک پیالہ اتنے سارے لوگوں کے لیے کیسے کافی ہوگا، لیکن معجزہ یہ ہوا کہ سب نے اس ایک پیالے سے جی بھر کر پیا، اور آخر میں جب ابو ہریرہ نے پیا تب بھی اس میں دودھ باقی تھا۔ اچھا، اب آتے ہیں اس بات پر کہ کیسے ان کی اس زبردست یادداشت کو وقت کی کسوٹی پر پرکھا گیا اور اسے باقاعدہ طور پر ثابت کیا گیا۔
دیکھیے، جب کوئی ایک شخص اتنی زیادہ روایات بیان کرے تو وقت کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے ذہن میں سوالات تو آتے ہی ہیں، کچھ لوگوں کو شک ہونے لگا۔ تب مدینہ کے گورنر مروان بن حکم نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے کی تصدیق کی جائے۔ اور یہ آزمائش بڑی زبردست تھی۔ مروان نے ابو ہریرہ کو بلایا اور ان سے حدیثیں سنی۔ انہوں نے 100 حدیثیں سنائیں جنہیں ایک کاتب نے پردے کے پیچھے چھپ کر لفظ بلفظ لکھ لیا۔ ٹھیک 1 سال بعد مروان نے انہیں دوبارہ بلایا اور کہا کہ وہی حدیثیں پھر سے سنائیں، اور سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ابو ہریرہ نے نہ صرف وہی 100 حدیثیں سنائیں بلکہ بالکل اسی ترتیب میں سنائیں، ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کیا۔ اس واقعے نے تمام شکوک و شبہات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ان کی یادداشت کا ثبوت صرف یہی آزمائش نہیں تھی، بلکہ ان کے اپنے دور کے بڑے بڑے علماء اور صحابہ بھی ان کے علم اور سچائی کی گواہی دیتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک اور عظیم صحابی اور عالم ابن عمر نے خود ان کے مقام کا اعتراف کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ یہ گواہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے ساتھی بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ پیغمبر کی صحبت میں زیادہ وقت گزارنے کی وجہ سے ان کا علم سب سے زیادہ مستند ہے۔ اور شاید سب سے بڑی گواہی تو خود ام المومنین حضرت عائشہ کی طرف سے آئی، جو خود علم کا ایک سمندر تھیں۔ جب ان سے ابو ہریرہ کی بیان کردہ ایک روایت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بغیر کسی شک کے فوراً کہا، ابو ہریرہ نے سچ کہا ہے۔ یہ ان کی ساکھ پر ایک ایسی مہر تھی جس کے بعد کسی سوال کی گنجائش نہیں رہتی۔ اتنا علم، اتنی برکتیں اور اتنا بلند مقام پانے کے باوجود ان کی زندگی کا اختتام ہمیں گہری عاجزی اور اللہ کے خوف کا سبق دیتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ اپنی وفات کے وقت کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے یہ جواب دیا۔ یہ الفاظ ایک ایسے شخص کی گہری تقوی کو ظاہر کرتے ہیں جس نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمت میں گزار دی، لیکن آخرت کے لمبے سفر کے بارے میں پھر بھی فکر مند تھا۔ ابو ہریرہ کی زندگی علم اور حکمت کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی ایک بے مثال کوشش تھی، اور یہ ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ آج کی دنیا میں ہم کس چیز کو اپنی میراث کے طور پر سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور ہم اسے محفوظ کرنے کے لیے کیا قربانیاں دے رہے ہیں۔